نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا، صداقت القرآن کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کیے تھے، جن میں قرآن کی دی ہوئے خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ صادقہ سے آنے والے واقعات کا تذکرہ اور ان کے من و عن سچے ہونے کے بارے میں عرض کیا گیا تھا۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جن عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن نے مستقبل کے بارے میں بتائی اور وہ سچ ہوئے، ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بتایا کہ تجھے مشرکین مکہ مکرمہ سے نکالیں گے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ تو چاہتے تھے کہ تجھے اس زمین سے نکال باہر کریں، پھر وہ بھی تیرے پیچھے نہ ٹھہر سکیں گے مگر ایک قلیل مدت تک۔ یہ آپ کو نکالیں گے، آپ کے پیچھے آئیں گے اور حوادثات کا شکار ہوں گے۔ سرداران مکہ نے آپ کو مکے سے نکالنے کا ارادہ نہ کیا تھا، قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی کہ یہ آپ کو نکالیں گے۔ اب جو نکالنے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا ارادہ تو نکالنے کا نہیں تھا بلکہ قتل کرنے کا تھا، اور ان کا دار الندوہ میں جو میٹنگ ہوئی، جو جرگہ ہوا، اس میں ان کا فیصلہ قتل کرنے کا تھا۔ لیکن قرآن نے خبر دی کہ یہ آپ کو نکالیں گے، اور پھر نکال دیا گیا، اور اس تو معلوم ہوا کہ قرآن نے جو خبر دی وہ سچی نکلی۔ پھر دوسرے نمبر پر جنگ بدر میں فتح کی پیشن گوئی۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ آئے ہیں، اور اسلامی سلطنت اور ریاست مدینہ کا ابتدائی مرحلہ ہے، بنیاد رکھ دی گئی ہے، میثاق مدینہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، فرعون کی ناکامی اور آسمانی پکڑ کا ذکر فرمایا، اور اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ فرعون کتنا طاقتور تھا، کتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن جب حق کے سامنے آیا، حق بات کے لیے رکاوٹ بن گیا، تو اللہ رب العزت نے
اس کو پکڑا، ناکام کر دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلُ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، بے شک آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے، پیغمبر آیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، اس نے ہمارے آیاتوں کی تکذیب کی۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ کیا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے جو مد مقابل کافر ہیں وہ اس فرعون سے سخت ہیں، یا ان کے لیے گارنٹی لکھ دی گئی ہے کتابوں میں کہ یہ کفر کریں گے اور بچے رہیں گے، یہ کفر کریں گے، پیغمبر کی مخالفت کریں گے اور ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ مقہور نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی کی قرآن کے اس آیت میں کہ جس طرح فرعون ناکام و نامراد ہوا، اسی طرح تمہارے جو مد مقابل کافر ہیں یہ ناکام ہوں گے۔ اور اگلے حصے میں اسی آیت میں فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہماری مدد کی جائے گی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اتنے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست ہوئی اور وہ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ کمزور اور مٹھی بھر مسلمان اتنے زبردست دشمن کا کیسے مقابلہ کر لیں گے۔ پھر جب میں نے بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے محسوس کیا کہ آج وہ دن آ گیا ہے جب یہ پیشن گوئی اپنے مورد پر کھلے گی۔ پھر سورۃ دخان میں یہ پیشن گوئی دوسرے الفاظ میں اتری اور اسی کا مصداق بھی ظاہر ہوا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر پکڑا بدر کے دن جتنے بڑے بڑے سردار تھے، جتنے بڑے بڑے لیڈ کرنے والے لیڈر تھے، ان سب کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں اور ان بے سہارے مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا۔ یہ پیشن گوئی بھی مینوان سچی ثابت ہوئی، اور یہی جو ہے قرآن کی کلام الہی اور آسمانی ہونے پر کھلی دلیل ہے۔ تیسری صداقت، مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے آنے کا اعلان پہلے کر دیا گیا، ابھی نکلا نہیں ہے، ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آپ آئیں گے اور آ کر اسی طرح کے اعمال کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو اس سے پہلے آپ کو پھر آنے کا یقین دلایا جا چکا تھا۔ ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہیں کہ اے رب مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی سی مدد، اور آپ کہہ دیں آیا حق اور نکل بھاگا جھوٹ باطل، بے شک جھوٹ ہی بھاگنے والا ہے، نکلنے والا ہے، مغلوب ہونے والا ہے۔
یہی آیت مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کے داخل ہونے اور مکہ مکرمہ پر غالب آنے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو مغلوب کرنے کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو من و عن سچی ثابت ہوئی۔ چوتھی پیشن گوئی جو من و عن جو ہے سچی ثابت ہوئی، وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے مغلوب ہونے کے بعد مدینہ میں جو مخالفین تھے ان کی بھی پسپائی کے لیے پیشن گوئی کی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہاں دو اسماعیلی قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، اور کچھ جو ہے اسرائیلی قبائل بھی وہیں پر آباد تھے، جن میں قابل ذکر بڑے قبائل بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ آباد تھے۔ تو اوس اور خزرج دونوں مسلمان ہو گئے۔ جو اسماعیلی قبائل تھے اور جو اسرائیلی اور یہودی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، اور پھر یوں فرمایا قرآن کی زبانی کہ اگر تم اس قرآن پر اور مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، تمہاری نہیں مانتے، تمہیں نہیں مانتے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہ تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے جہنم میں، اور یہ بہت برا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ تم ان یہودیوں کے مقابلے میں بھی جیتو گے اور وہ عنقریب مغلوب کیے جائیں گے۔ اور پھر دیکھا گیا کہ وہی مسلمان جو بے سہارا تھے اور بے اسباب تھے، وہ آخر میں ان یہودیوں پر بھی غالب آ گئے جو اپنے آپ کو طاقت کا مرکز سمجھتے تھے اور اپنے مال اور اسباب کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ پیشن گوئی بھی من و عن سچی ثابت ہوئی، اور یہیں قرآن کی صداقت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہونے پر کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔